اگرچہ آج کل بڑی وہ بلاول صاحب سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، 16 مہینے ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کام کرنے کے بعد سخت سوال جواب کر رہے ہیں کہ حیرت ہے. یعنی وزیر خارجہ بھی تھے اور کلائمیٹ کے وزیر بھی تھے اور انڈسٹری کے وزیر بھی تھے اور کامرس کے وزیر بھی تھے اور صحت کے وزیر بھی تھے اور ناراض بھی ہے. عجیب سی بات لگتی. لیکن کریڈٹ ان کا یہ ہے کہ جس دن عمران خان صاحب آئے تھے پارلیمان میں، انہوں نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران، ہم تمہارے ساتھ. تو بڑھا لینا تھا نا. اور جس دن بات ہوئی تھی معاشی ترقی پہ، اس دن میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک میثاق کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. باقی ہماری نوک جھوک چلتی رہے گی، سیاست ہے، سیاست کے اندر ایک آئیڈیاز کی مارکیٹ پلیس ہونی چاہیے، لیکن جو بنیادی غریب کی جو دکھ دور کرنے ہیں، جو روزگار پیدا کرنا ہے، اس پہ آئیں ہم آپ کے ساتھ آج بیٹھ کے سائن. آپ نے کبھی عمران کے منہ سے یہ سنا ہے؟ جس دن ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. جس دن اندر بیٹھ کر ایک بات کرتے ہیں، اگر آپ بیٹھ جائیں تو باہر نکل کے بولیں گے این آر او مانگ رہے تھے. ریاست پاکستان کو دوست ممالک بی ایم ڈبلیوز گاڑیاں دیتے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو وہ باہر جاتی ہیں، دل کو لگ جاتی ہیں اور وہ 15% دے کے وہ گاڑیاں لے لیتے ہیں، جبکہ آئین اور قانون میں وہ نہیں لے سکتے، انہیں ایلیجبلٹی نہیں ہے وہ خریدنے کے لیے. تو ان کے خلاف کب کارروائی کی جائے گی جنہوں نے یہ تو آئین میں لے سکتے ہیں، آپ گاڑی لے سکتے ہیں، وہ تو لے بھی نہیں سکتے. دیکھیے، مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں قانون کے تحت ہی وہ گاڑیاں لی گئی تھیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قانونی نہیں تھی تو بالکل ان کا ٹرائل کر لیں. میں تو آپ کو آج بھی یہ کہا ہے، آج کے بھی سارے کیس میں کہا ہے کہ سلیقے سے طریقے سے ٹرائل کریں، اپیلوں کے حق دیں، عوام کے سامنے حقیقت لے کر آئیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے لیے غالباً گیلانی صاحب کے دور کے اندر قانون کے اندر ترمیم کی گئی تھی جس کے ذریعے یہ گاڑیاں خریدی گئی تھیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو اس کا ٹرائل کر لیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بتائیے گا کہ آپ انتخابات کے 2018 کے تھے تو ججوں کی جانب سے سزائیں سنائی گئی تھی، نااہل کیا گیا تھا، تاحیات بھی کیا گیا تھا، 10 سال کی سزائیں بھی انتخابات کے نہایت قریب، اور آج بھی وہی کام دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں جو دی جا رہی ہیں آئندہ انتخابات سے قبل تک جاری رہے گی یا معاف کر دی جائے گی یا ان پر عمل کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر تو یہ باقاعدگی کے ساتھ تمام سزائیں سنائی جائیں تو بعد میں چھوٹ بھی مشکل ہو جاتی ہے. اب کل سے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اس میں یہ جھول ہے، اس میں یہ جھول ہے. بھائی اگر جھول ہے تو اس کا مطلب بچ جائیں گے. تو یہ بچانے کے لیے سزائیں دی گئی ہیں یا سزا دینے کے لیے سزائیں دی گئی ہیں؟ لیکن یہ تمام سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں ان کا جواب تو عدالت کو دینا ہے اور عدالتوں کو دینا چاہیے. اور آپ کی بات جو ہے وہ صحیح ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ عباسی صاحب کو 27 سال قید ہو گئی تھی، رانا ثناء اللہ کے اوپر سے کو 20 کلو ہیروئن ڈال کے ان کو پکڑ لیا تھا. تو یہ چیزیں رکنی چاہیے. اسی وجہ سے میں نے آج آپ کو کہا ہے کہ دیکھیے ایک سلیقے سے انصاف کے ذریعے اس ملک کو آگے بڑھنا. صدیق صاحب بتائیے گا کہ چیئرمین پانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ آج حکومت میں نہیں ہیں، جو عدلیہ میں ان کے حمایتی جج سمجھے جاتے تھے وہ بھی گھر جا چکے ہیں، آنے والے چیف جسٹس بھی چلے گئے، چکوال والی شخصیت بھی فورس سے چلی گئی. تو آج یہ جو بشرا بی بی کو ریلیف ملا ہے، اب کون سے سہولت کار ہیں جو ابھی بھی ان کو ریلیف دے رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی لفظ جو ہے اس کے اوپر ہم سب کو اعتراض ہے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی. حمایتی جج کون سا حمایتی ہوتا ہے یار؟ جج کی آنکھ پہ تو پٹی ہونی چاہیے. جج کو تو نہیں جا کے کسی ایک کیس کے لیے سپریم کورٹ کے جج کو جا کے سپروائزر لگنا چاہیے. جج کو تو جانبدار نہیں ہونا چاہیے، جج کو تو حمایتی نہیں ہونا چاہیے، جج کو تو جج ہونا چاہیے. وہ آپ نے مغرب میں دیکھا ہوگا انہوں نے پٹی سی باندھی ہوتی ہے آنکھوں پہ. پٹی کیوں باندھی ہوتی ہے؟ اسی لیے باندھی ہوتی ہے کہ انصاف ہو سکے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے. اور یہ فرمائیے گا کہ 12 دن پہلے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لندن سے سزا کاٹنے کے لیے یہاں پہ آئے. اب الیکشن سے 8 دن پہلے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزا ہو گئی. کیا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ مکمل ہو گئی آج؟
یار مجھے نہیں پتا یہ لیول پلینگ فیلڈ، ہم تو آپ کو صرف اپنے درد کی داستان سنا سکتے ہیں. ہم تو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اسی جگہ پہ باہر آپ کے پاس پریس کانفرنس شام کو 7 بجے کرنے آئے تھے یہاں پہ، جب ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ RTS کیسے بند ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکال دیا اور دروازے بند کر دیے کاؤنٹنگ کے وقت، تو یہ کیا غدر ہو رہا ہے. میں تو آپ کو وہی سنا سکتا ہوں. تو ہم خود اس درد سے گزرے ہیں. ہم چاہیں گے کہ یہ ملک کسی سیدھے راستے پہ چلے. اور یہ بتائیے گا کہ عمران خان 2017 میں اور اپنی حکومت میں بھی جلسوں میں کہتے رہے ہیں کہ بڑے چوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹوں کو بھی چھوڑ دیں. آج آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے عام جو بچے کے لیے چوری کرتی ہے، روٹی کے لیے چوری کرتی ہے، اس کا کیا قصور ہے، اسے بھی چھوڑ دیں. پی ٹی آئی اور نون لیگ میں فرق کیا ہے، اور عوام دونوں میں کیا فرق ہے؟ سمجھے کہ آپ بھی چور کہہ رہے ہیں، آپ کو وہ چور کہہ رہے ہیں، اس میں عوام پیس رہی ہے. دیکھیں، میں فرق یہ ہے کہ میں نے تو آج آپ کو یہ کہا ہے کہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. انہوں نے تو گالی دی تھی جس دن یہ کیس کے فیصلے ہوئے تھے. انہوں نے تو باہر پہلے مٹھائیاں، وہ تصویریں سرکولیشن میں آج مٹھائیاں کھانے والی اور گالی دینے والی تو کلپس آپ کے پاس موجود ہیں. جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے. آج میں نے ان کی زوجہ کا، خان صاحب کی اہلیہ کا ذکر کیا. آپ کو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا حرف اس میں ملا جس میں تذلیل کا پہلو؟ اگرچہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طریقے سے اگر ملک چلائیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا.